بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم حضرات، پروفیسر محمد یعقوب شاہد ممتاز ماہر تعلیم، ادیب اور دانشور ہیں، جن کی علمی اور ادبی خدمات نصف صدی پر محیط ہیں۔ بچپن میں ہی آزاد کشمیر کے معروف عالم دین مولانا عبدالغنی مرحوم کے سائے شفقت میں تعلیم حاصل کی، اور آپ جس تعلیمی ادارے میں گئے وہاں سے تعلیمی مجلہ ضرور شائع کیا اور ادارے کو تعلیمی اور علمی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ آپ نے فیض غنی کے نام سے اپنے استاد محترم مولانا عبدالغنی مرحوم کے حوالے سے ایک یادگار تصنیف شائع کی، اور پھر عمر عزیز رفت کے نام سے موصول کی تازہ تصنیف، جس کی تقریب پذیرائی آج یہاں منعقد ہو رہی شاید۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ سیام، نیکیوں کا موسم بہار، تحریک آزادی کشمیر میں سازہ کردار، جو کتب مسودات کی صورت میں جامع اعتبار آراستہ کرنے کے منتظر ہیں، ان میں نظم اور غزلوں کا مجموعہ، نظرات، مقالات کا مجموعہ بہار ہو یا خزاں کے نام سے مرتب ہو گئے ہیں۔ وسائل میں اثر آتے ہی یہ دونوں کتب بھی انشاءاللہ شائع ہو جائیں گے۔ ہمارے انتہائی محترم اور معزز تحریک آزادی کشمیر کے ممتاز رہنما، حریت کانفرنس کے کنوینر محترم غلام محمد صفی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم غلام محمد صفی صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے مقرر کو یہ ایک رعایت حاصل ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے وہ پورا موضوع جو ہے وہ بالکل کھلا پڑا ہوتا ہے، میدان اس کے لیے خالی ہوتا ہے۔ آج کی اس عمر عزیز رفت، وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ لیکن وہ ایک بادشاہ کا ایک تخیل تھا۔ اس کے برعکس جس کتاب کی تقریب پذیرائی آج ہو رہی ہے، اس کے مصنف نے عمر کو، حیات کو، زندگی کو اس کے اصل معنی میں سمجھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے موت و حیات کو ایک آزمائش کے طور پر انسانوں کے لیے تخلیق کیا ہے، اور پروفیسر محمد یعقوب شاہد صاحب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے کی، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، کوئی حسرت لے کے نہیں جانا ہے، اور اگر زندگی کو اس کے صحیح تناظر میں، اس کے صحیح معنوں میں لیا جائے تو انسان کے لیے یہ وقفہ جسے ہم حیات کہتے ہیں، جسے ہم عمر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں کل ہمیں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے یہ تیاری کا ایک دورانیہ ہے۔ اور اس حقیقت کو شاہد صاحب نے اپنے مضامین میں، اپنے کالموں میں، اپنی شاعری میں، اپنے خطابات میں بہت ہی احسن طریقے سے
پیش کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 90s میں یہ سیرت کانفرنس انہوں نے وہاں پہ کروائی تھی اور اس میں سیرت کا یہ پہلو بہت ہی نمایاں طریقے سے سامنے لایا گیا تھا کہ عبداللہ کے فرزند محمد میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. بہرکیف تو ان کی حیثیت ایک پرنسپل کی حیثیت جو تھی اس حیثیت سے انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کا ایک مختصر سا تذکرہ ابھی بشیر عثمانی صاحب نے بھی کیا. پھر اگر آپ ان کو ایک کالمنسٹ کی حیثیت سے دیکھیں نوائے وقت میں اور دیگر اخبارات میں جو ان کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے تو وہ اس بات کے غماز ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے. ان کی اس کتاب عمر عزیز رفت میں آپ کو سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا خاص طور پر ذکر ملے گا. تو یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ دین جو ہے یہ محض چند رسوم کا نام نہیں ہے, یہ صرف چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ یہ پورا وے آف لائف ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, پوری زندگی کا نظام ہے. اگرچہ انہوں نے اس کتاب میں اس حیثیت سے بات نہیں کیونکہ کی بھی نہیں جا سکتی تھی, لیکن بٹوین دی لائن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کہ دین فی الحقیقت اسلام ہے, زندگی کا پورا نظام. پھر شاہد صاحب کو آپ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی پاتے ہیں, دیکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب محمد اشرف ڈار شہید ہوئے, عمر سرفراز جن کا تعلق کراچی سے تھا وہ ان کے ساتھ شہید ہوئے, تو اس موقع پہ انہوں نے ان دونوں شہداء کے لیے جہاد کشمیر میں ایک نظم لکھ بھیجی. اس وقت میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا, لیکن ان کی اس کتاب عمر عزیز رفت میں آپ ان کے حمدیہ کلام کو, ان کے نعتیہ کلام کو دیکھیں تو آپ کو ان کی سوچ, ان کی فکر میں وہ ٹھہراؤ اور وہ حقیقت نظر آئے گی جو ایک مسلمان کا شیوا ہے. ان کے حمدیہ کلام میں سے ان چند اشعار پہ ذرا غور فرمائیے. تیرے کارخانہ خلق میں ہیں کروڑوں جلوے چھپے ہوئے, کہیں گنگناتی ہیں ندیاں, کہیں اندلیب ہے نغمہ خاں. تیری ابتدا ہے نہ انتہا, تیری ذات فہم سے ماورا. میں حصار وقت میں قید ہوں, تو نگاہ شوق سے ہے نہاں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں جو نعتیہ کلام ان کا ہے, تیرے حسن خلق کی ہر ادا. اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہا تیرے کارخانے خلق میں, اس کو خالق کی حیثیت سے پیش کیا. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں تیرے حسن خلق کی ہر ادا. جہاں روشنی تھی چمن چمن, وہاں چار دانگ ہے ظلمت. تو اس لحاظ سے ان کو آپ ایک شاعر کی حیثیت سے دیکھیں, ایک ادیب کی حیثیت سے دیکھیں, ایک عالم نویس کی حیثیت سے دیکھیں,
ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھیں، مجاہدین کے میزبان کی حیثیت سے دیکھیں، یا ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھیں، تو آپ کو شاہد صاحب بہت ہی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو اصحاب بھی ان کی اس تصنیف کا، عمر عزیز رفت کا مطالعہ کریں گے تو وہ اس میں اپنے لیے بہت کچھ پائیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کے دوران ہی ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان کرنل ریٹائرڈ راجہ محمد ضمیر خان صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم کشمیر تشریف لائے، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے حافظ سجاد قمر صاحب، ملک محمد اعظم صاحب، عبداللہ صاحب، زاہد شفیق صاحب، یہ سارے احباب یہاں تشریف لائے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر اب اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، اور دعوت دینے سے پہلے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ مقررین کی ایک تحویل فہرست موجود ہے اور اسٹیج سیکرٹری کے لیے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنی گزارشات یہاں اظہار خیال کریں۔ آزاد کشمیر سے صحافیوں کی نمائندگی کریں گے ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہیں، سردار طاہر احمد عباسی صاحب، یونیورسٹی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر جنرل اسٹاف آرگنائزیشن و صدر پریس کلب ڈسٹرکٹ باغ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کریں۔ یعقوب شاہد صاحب کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون الممالک کے اندر بھی جانی پہچانی شخصیت ہے، اور اس دور کے اندر جناب یعقوب شاہد صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر طلباء کی، نوجوانوں کی رہنمائی کی، آزاد کشمیر کے صحافیوں کی رہنمائی کی، کہ جس دور میں کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اسلام کی بات کرنا مشکل ہوا کرتا تھا، انہوں نے رہنمائی کی۔ سامعین محترم، پھر اس سے آگے جائیے، دیکھیں کہ بحیثیت ایکٹا کے صدر کے پروفیسر کی حقوق کے لیے جدوجہد کی، آزاد کشمیر کے اندر نظریے اور عقیدے کے لیے جموں و کشمیر تنظیم اساتذہ کو قیام عمل میں لا کر پروفیسرز کو، اساتذہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ میں اس موقع پر اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ان کی پوری زندگی کا سرمایہ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کی یہ رہنمائی کرتے رہے، بزرگوں کی رہنمائی کرتے رہے، طلباء کی رہنمائی کرتے رہے، اور آج آزاد کشمیر ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا کے اندر ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ سامعین محترم، یہ مفکر اسلام حضرت مولانا مودودی کے قریبی ساتھی رہے، مولانا مظفر حسین ندوی، جنہوں نے نیلا بٹ کے مقام پر جب جہاد کا آغاز ہوا انہوں نے بیعت لی تھی، ان کے ساتھی رہے۔ ان کے کس کس کارنامے کا ذکر کیا جائے اس مختصر وقت میں اس پر بات کرنا مشکل ہے۔ میں اس موقع پر جناب شاہد صاحب آپ کی دینی خدمات، آپ کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں ملتمس ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر محترم ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب۔ ان کی اس سرگزشت میں میرے لیے اور نوجوانوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سچی بات ہے کہ ایک سبق ہے۔ یہ چیزیں پڑھی جانی چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس
اور بعض دوسرے صحابہ کرام نوجوانوں کو یہ کہا کرتے